سوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ بیٹھے کیا کیا سوچتے رہتے ہیں. دیکھیے وہ پہلا زمانہ اچھا تھا, کمپیوٹر کی دنیا نہیں تھی جی. تو فزیکلی پھرتے تھے نا, تو بہت سی شبہات ایسی دور ہوتے رہتے تھے. جی. اب کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے, بس ساری دنیا کو بیٹھا جھانک رہا ہے, جی. بس کچھ بولنا ہے. جی. اللہ اکبر. اب ارشد الدین بیچارہ گولڈ میڈل لایا, جی. اور وہ میرا خیال کہتے ہیں کہ 40 سال بعد پاکستان میں گولڈ میڈل آیا, ایسے ہی ہے. اور وہ وہاں سے اولمپکس کا بھی 116 سالہ ریکارڈ توڑا اس نے. جی ہاں 92 97 پہ پہنچا. جی. تو اتنا بڑا اس نے کام کیا, اور آپ اس پر اینالائز کر رہے ہیں کسوٹی پہ کہ یہ شرک کیا کہ یہ موحد ہے. جی. بلکہ مزے کی بات یہی بات جو آپ نے کہا نا, میں ایک کی جگہ بیٹھا تھا تو ایک وہ مولوی صاحب ٹائپ کے ایک صاحب تھے, کہنے لگے کہ انہوں نے یاری مدد کا نعرہ لگایا, جی. شرک کیا, یہ بات ہوا. تو میں نے ہنس کے کہا تو مدد ہوئی کہ نہیں؟ مدد تو ہوگی. مدد ہوئی کہ نہیں؟ گولڈ میڈل جیتا کہ نہیں جیتا؟ کہتا جیتا تو ہے. میں کہا پھر تو بیچارے نے نعرہ ٹھیک ہی لگا دیا تھا. پھر یا تو مدد نہ ہوتی تو آپ کہتے دیکھو شرک کیا تبھی مدد نہیں ہوئی. جی. اب وہ چپ. تو بات وہی ہے, یہی جو اس سے پہلے والا جو انڈیا کا جو تھا, جی ہاں پچھلے اولمپکس میں تو وہ جیتا تھا, ایسے ہی. ٹھیک ہے نا, گولڈ میڈل لے کے گیا تھا. اس نے کون سا نعرہ لگایا تھا؟ یا اللہ مدد کا نعرہ لگایا تھا؟ نہیں لگایا کچھ. اسے پتہ شاید رام رام پڑا ہو, جی ہاں جیت گیا ہو. اب آپ کیا کہیں گے؟ تو جتنے گورے کالے, وہ کوئی جیسس کا نعرہ لگاتا جیت جاتا ہے. بھائی اللہ کے بندو, یہ پہلی بات تو ان چیزوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو قرآن میں اللہ نے بتا دیا تلک الایام نداولها بین الناس, یہ جیتنے ہارنے کی چیزیں ہم نے ایام بدل بدل کے کبھی ان کو جتا دیا کبھی اس کو جتا دیا. تو یہ غزوہ احد کے اندر جب شکست ہوئی تو اللہ نے آیت نازل فرمائی, جی. کیونکہ لوگوں نے کہا یار نبی موجود ہے, نبی کی برکت موجود ہے, اور نبی کی دعائیں موجود ہیں, اور نبی کا یا اللہ مدد کا اس وقت کیا عالم ہوگا. جی. اللہ نبی سے بڑھ کے مواحد کون ہے؟ شکست کیوں ہو رہی ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں, تلک الایام نداولها بین الناس, یہ شب و روز کے جو دن ہے یہ تو ہم بدلتے رہتے ہیں, کبھی اس کو فتح دیتے ہیں کبھی اس کو فتح دیتے ہیں. یہ تو ہمارا کام ہے, یہ ایک الگ سسٹم ہمارا. جی. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نبی موجود ہے شکست کیوں ہو گئی. اب بتاؤ, اب یا اللہ مدد یا علی مدد, یہ آپ اس کو اس پر اینالائز کر رہے ہیں کہ یہ بندے نے کر کیا دیا. پھر بندہ جو ہے نا وہ تو نیزہ بازی کے لیے گیا ہے, آپ اس پر اینالائز کر رہے ہیں کہ جس نے شرک کر دیا. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اصل میں ہمارے اساتذہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے تھے کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. اچھا. کیونکہ اس علم کو ڈیلیور کہاں کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, کس وقت کرنا ہے, کس وقت نہیں کرنا, یہ تو عقل دے گی نا آپ کو. عقل بتائے, عقل کا معنی روکنا, تو عقل روکے گی. یہ علم تو ہے لیکن اس کو ابھی ڈیلیور نہیں کرنا. یہ بات تو صحیح ہے لیکن ابھی ڈیلیور نہیں کرنا. یہ مطلب نہیں ہر بات صحیح تو ہر جگہ ڈیلیور کر دو. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ 1 من عقل کے لیے 10 من عقل چاہیے. اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے علم کو. آج اصل میں سوشل میڈیا آ گیا, ایک تو مائک ہر بندے کے ہاتھ میں آ گیا ہے. وہ 1 من علم تو ایک چھٹانگ علم ہوتا ہے, ایک چھٹانگ علم ہوتا ہے. اور عقل تو خیر ویسے ہم عقل سے پیدل ہیں, تو پھر ہم جو کرتے ہیں پھر وہی کرتے ہیں. بڑا شیخ الاسلام ایک وقت کا بول رہا ہے, فقہ الاثر کچھ بول رہا ہے, یا امام کعبہ کچھ بول رہا ہے, اور یا گھر بیٹھا بالکل ٹرپوجیا وہ فوراً یہ مولانا نے بات غلط کہی ہے, یہ امام کعبہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں بیٹھے. مطلب یار آپ اس کے کیلیبر کا دیکھ کر تھوڑا سا اعتماد کر لو یار, کہ یار ٹھیک کر رہے ہیں. ایک وقت کا ڈاکٹر پی ایچ ڈی بول رہا ہے, کچھ بھی بول رہا ہے, نہیں بھی سائنٹیفکلی ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا بھائی. تو آپ یہ سوچیں یار شرعی اعتبار سے شیخ الاسلام ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا بھائی. آپ کیا اور پدی کا شوربہ پدی اور پدی کا شوربہ, آپ بیٹھے فور کمنٹس. میں دیکھتا ہوں بعض دفعہ وقت کا شیخ الاسلام ایک بات کر رہا ہے, نیچے بیٹھا, اور جی یہ شیخ الاسلام صاحب کہاں سے بن گئے, ایویں مار رہے ہیں, اور یہ مفتی اعظم صاحب کہاں سے بن گئے, یہ دیکھو یہ بات غلط کر دی, یہ امام کعبہ صاحب بن گئے, امام کعبہ صاحب کو اتنا اللہ کے بندو, اگر آپ کو کوئی کنسرن ہے تو ادب کے ساتھ لکھو. امام کعبہ نے یار یہ بات کہی ہے, میری ناقص عقل و علم میں نہیں آئی, کوئی بھائی مجھے سمجھا سکتا تو یار مجھے بتا دے. یہ لکھے نا کلیریفائی ادب, کیونکہ اللہ کے ادب کی قیمت ہے. لیکن آپ دیکھیں وہی بات ہے نا, مائک ہاتھ میں آ گیا, سوشل میڈیا ہے, کچھ بھی بولنا ہے. اب جس نے کہہ دیا جی شرک کر دیا, اب اس بیچارے کو اتنا ہی پتا کہ یا اللہ مدد یا علی مدد یہ کیا شرک ہے, یہ کیا توحید ہے, وہ ٹھگ ڈیلیور کر دیا. سچویشن کیا ہے, ملک خوش ہو رہا ہے, وہ بندہ بیچارہ جو عزتیں لوٹ رہا ہے, اس کو وہ غریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارے نیارے کر رکھے ہیں, اور آپ اس کو مشرک بنا کے کنویں میں ڈال رہے ہیں. یہ عقل نہیں نا, علم ہے عقل نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اصل میں جو یہ کہہ دیتے ہیں حضرت علی یا علی مدد کہہ دیا آپ نے, یا اللہ مدد کیوں نہیں کہا, اس کا مطلب آپ یا علی کو جانتے ہی نہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں وہ حضرت علی کی شان و عظمت سے واقف ہی نہیں ہے جو جھٹ سے حضرت علی پر اعتراض کر دیتا ہے، اس نعرے پہ اعتراض کر دیتا ہے. کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یہ تو یا سرکار دو عالم سے پوچھیں، یہ تو صدیق اکبر سے پوچھیں، یہ عمر فاروق سے پوچھیں. جو بڑے ہیں وہ اس چھوٹے کی عظمت کو، اس کی علم اور فہم کو سمجھتے ہیں. انہوں نے جو رماج دے رکھے ہیں اس کی عظمت اور شان کے، وہ پوچھیں بھائی. یہ حضرت علی وہ آدمی ہے. اور ایک چھوٹا سا قلعہ خیبر کا مسئلہ، غزوہ خیبر ہوا، خیبر کی قلعہ فتح نہیں ہو رہا، صحابہ زور لگا لیا، سب نہیں فتح ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صبح فجر میں جس کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا. اب آپ دیکھو صحابہ کب سے لگے ہوئے ہیں، قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا. تو صبح فجر کی نماز کے بعد ہر صحابی یوں اوپر ہو کے گردن اونچی کر رہا ہے کہ رسول اللہ مجھے بلا دیں. حضرت حذیفہ الجمان کہتے ہیں میں یوں سر کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں سوچ رہا ہوں مجھے ساتھ مل جائے. ہاں پورا میں. اور جیسے فاروق ہوئے دیکھا پورے مجمع. اب عاشقوں کو تو عاشق تو معشوق کے اشارے پر مرنے کو بیٹھا ہوتا ہے، آپ کسی کو نہیں اشارہ کر رہے. خاموشی، سناٹا. صحابہ حیران ہے کہ رسول اللہ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں. ایک دم آپ کی گھر ادارہ اسی علی کہاں ہے؟ این علی، علی کہاں ہے؟ کہا جی وہ حضرت علی کی جو آنکھیں آئی ہوئی ہیں وہ خیمے میں ہیں، وہ آئے نہیں، بلاؤ علی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لگا لو بھائی یہ تو خوش نصیب حضرت علی ہے، لگتا ہے اس کے ہاتھ پہ قلعہ خیبر فتح ہوگا. دیکھو فتح اور شکست کا مدار بنایا جا رہا ہے. سوچنے کی بات ہے نا، سوچنے. اچھا حضرت علی ہے، آنکھیں آئی ہوئی. آپ نے کیا ہوا علی؟ یا رسول اللہ آنکھیں آئی ہوئی ہیں، جو گرمیوں میں جیسے آ جاتی ہیں. آپ نے لوہا نکالا، آنکھوں میں ملا، کہا کہ کھولو. حضرت علی فرماتے ایسے ہو گئے جیسے کبھی بیماری تھی. فرمایا کہ یہ جھنڈا تیرے ہاتھ پہ فتح ہوگی. یار جس علی کے ہاتھ پہ خدا نے آسمانوں پہ فتح لکھ رکھی ہو، آپ اس علی کو پہچانتے نہیں لگتا. لہٰذا حضرت علی گئے. وہ دروازہ پرویز صاحب تاریخ میں لکھا ہے، وہ دروازہ جس کو 70 آدمی مجاہد قسم کے وہ دروازے کو کھولتے تھے بند کرتے تھے. اتنا وزنی اور بھاری دروازہ خیبر کا، خیبر کے قلعے کا، اکیلے حضرت علی نے پکڑا، کیوں اکھاڑا؟ آپ سوچ سکتے ہیں. اکھاڑ کے کمر پہ رکھ کے اندر گھس گئے شہر میں. اور لوگ ڈر کے مار کے ان کی فوجیں بھاگے کہ یار یہ کون سا جن بھوت ہے بھائی، یہ دروازہ اٹھا کے بھگا رہا ہے ایک آدمی. اب اندازہ وہ کیا تھا، وہ کون سی خدا نے جو نصرت نازل کر دی تھی حضرت علی. پھر وہ جو مرہم تھا سپہ سالار، پھر اس کو جو مقابلہ ہوا، جس طریقے اس کو تحت کیا حضرت علی نے، وہ پورے واقعات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ فتح شکست کا مدار بنایا جا رہا ہے حضرت علی کو. ٹھیک، لہٰذا اس بیس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فتح عطا فرما دی. ٹھیک. اب ہوا کیا؟ اب یا علی مدد کا جو نعرہ، یہ نعرہ وسیلہ ہے، توسل ہے، شرک نہیں ہے. یہ یا علی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ علی کے وسیلے اور واسطے سے تجھ سے فتح مانگتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک وقت میں اس کو فتح کا مدار بنایا تھا نا. تو آج ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے فتح مانگتے ہیں، کیونکہ شکست اور فتح کا معاملہ ہے. تو اللہ پھر فتح اتارتے ہیں. اس لیے یہ نعرہ وضع ہوتا ہے. یہ نعرہ کوئی شرک کے لیے نہیں ہوا خدا نہ خواستہ. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ بطور شرک کی یہ نعرہ لگاتا ہے، اللہ کے مقابلے میں یا علی مدد کہتا ہے کہ مجھے علی کی مدد چاہیے، اس کی نہیں، اللہ کی نہیں چاہیے، اور علی حاضر ناظر ہو کے میری مدد کر رہا ہے، تو وہ تو کھلا شرک ہے، اس میں شک نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا یہ عقیدہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کسی کا یہ عقیدہ ہوگا، اگر ہے تو اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے. اگر ارشد ندیم نے اس عقیدے سے بات کہی ہے تو ارشد ندیم قصوروار ہے. اس کو تعلیم کریں کہ بھئی آپ یہ نہیں، یہ نیت کر لیں. اور مجھے پتا ہے کہ اتنی اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ظاہر شیعہ کمیونٹی تو یا علی مدد کا نعرہ لگاتی ہے، ان کا کیا عقیدہ تصور ہے، اصل میں اوپر سے تو چلا ہے وہی وسیلے کی وجہ سے، توسل کے لیے چلا تھا. اگر شیعہ کمیونٹی غلطی سے اس کو وہ بناتی ہے، علی اللہ بناتی ہے، تو پھر وہ اس شرک سے توبہ طائب ہوں. لیکن ادھر اہل سنت جو کہتے ہیں یہ توسل کے لیے کہتے ہیں، وسیلے کے طور پہ کہتے ہیں یا علی مدد. مطلب کیا ہے، اللہ یہ وہ علی ہے تو فلاں موقع پہ، یعنی خیبر کے موقع آپ نے اس کو فتح کا مدار بنایا تھا، یا اس کے وسیلے سے تجھ سے آج فتح مانگتے ہیں. اب اس میں کون سا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں. یہ تو عین ایسا وسیلہ پکڑ کے خدا کو پکارنا، یہ تو خدا کی رحمت ہمیں ہلچل بھی جاتی. تو یہ ہوا، اس لیے یہ نعرہ یا علی مدد کا لگتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ دیکھو، جس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے اس نے ایک اور خیانت کی، کیونکہ اس نے یہ ارشد ندیم نے اولمپکس کے وقت میں یہ نعرہ نہیں لگایا. یہ نعرہ اس کے ایشین گیم کے وقت کا ہے. یہ کرنے والوں نے اینالائز کر دیا کہ وہ جب ایشین گیمز ہوئی تھی اس وقت اس نے کہا تھا
یا علی مدد، پھر اس نے وہ نیزہ پھینکا تھا. ابھی اولمپکس کے اندر جب اس نیزہ پھینکا اس نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، لیکن کسی شرارتی نے فتنہ پیدا کرنے کے لیے اس کو اس سے اٹیچ کر کے اور جب اس کو ڈال دیا. اب وہ بحث شروع ہو گئی اور بہت سے وہ اسکالر جو میں نے کہا کہ 1 من علم اور 10 من عقل چاہیے، وہ بیٹھ کے جب شر کے فتوے لگانے شروع کر دیے. اور اس کی بنیادی ایک وجہ اور بھی ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں. وہ کیا؟ وہ بیچارہ اتر کے سیدھا رائے بن گیا. تبلیغی جماعت والوں کے یہاں وہاں بزرگ مولانا نذر الرحمان صاحب سے دعا لی ہیں، انہوں نے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا اور کیا فرمایا کہ داڑھی رکھو میاں. اللہ والے تو نصیحتیں کرتے ہیں کہ جی حضرت. تو اب کیا ہوا؟ اب تبلیغی جماعت بھی ایک سیکٹر ہے. اب باقی سیکٹرز والوں کو کیا ہوا؟ ان کو تو تکلیف ہونی ہے. انہوں نے سوچا اچھا یہ کوئی گل کڈو، او شرک والی گل کڈو، شرک پایا شرک کیتا ہے. یہ تماشا ہوا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بالکل ہر چیز اسی سینیریو سے چل رہی ہے کہ بھئی رائے ونڈ کیوں گیا. بھائی اللہ کے بندو، یہ اسی چیز نے امت کو برباد کر رکھا ہے. رائے ونڈ والے نے، اے فلاں جماعت ہے، یہ فرقہ وارانہ آگ نے ہمیں آج بھسم کر رکھا ہے. تو یہ ہوا. اس لیے یہ نعرہ یہ توسل کے لیے لگایا جاتا ہے اور توسل ہی کی نیت سے لگانا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہماری فوج کے اندر بھی یہ نعرہ لگتا ہے، وہ بھی توسل ہی کی نیت سے. نعرہ حیدری یا علی، یہ بھی توسل کے لیے وسیلے کے طور پہ لگایا جائے کہ اللہ اے اللہ اس علی کے وسیلے سے ہمیں فتح دے، کیونکہ فتح شکست کا مدار بنا تھا نا. اس وجہ سے فوجوں کے اندر بھی ہماری سپہ سالاروں میں یہ نعرہ چل پڑا. لیکن اس سے شرک اور توحید سے کوئی تعلق نہیں بھائی. یہ توسل پکڑنا یہ عین وہ توحید ہے، اور اہل سنت والجماعت کا برحق عقیدہ یہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ